بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 11واں سبق ہے، اور 11واں سبق ہم پڑھیں گے باب الاستبراء من البول۔ یہ باب ہے پیشاب سے بچنے کے، پیشاب کے قطروں سے بچنے کے بیان میں، یعنی اس باب میں پیشاب کے قطروں سے بچنے کے متعلق روایات کو ذکر کیا جائے گا۔ دیکھیے ذرا اس کی پہلی حدیث، حدثنا زہیر بن حرب وحناد بن سری قال حدثنا وقی حدثنا الاعمش قال سمعت مجاہدا يحدث عن طاؤوس عن ابن عباس قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما هذا فكان لا يستنزه من البول واما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب ورطب فشقه بسنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا فقال لعله يخفف عنهما ولم ييبسا قال حناد يستتر مكان يستنزه۔ دیکھیے ذرا اس حدیث کا ترجمہ کہ زہیر بن حرب، حناد، وقی، اعمش، مجاہد، طاؤوس ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی دشوار اور مشکل بات پر عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک شخص تو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور یہ دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی اور اس ٹہنی کے درمیان سے چیر کر دو حصے بنائے، ایک حصہ کو ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرے حصے کو دوسری قبر پر گاڑ دیا، اور فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں تب تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ حناد نے روایت میں لا یستنزہ من بولہ کی بجائے لا یستتر کے لفظ کو نقل کیا ہے، جس کے معنی ہے پیشاب کے وقت آڑ نہیں کرتا تھا۔ اگلی حدیث دیکھیے، اگلی حدیث حضرت عثمان بن ابی شیبہ، جریر، منصور، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی اوپر والی روایت کی طرح ہی روایت بیان کی گئی ہے۔ البتہ جریر نے اپنی روایت میں کہا کہ وہ شخص پیشاب سے آڑ نہیں کرتا تھا، اور ابو معاویہ نے کہا کہ پیشاب کی چھینٹیوں سے نہیں بچتا تھا۔ دیکھیے ذرا یہ جو باب ہم نے بیان کیا ہے، باب الاستبراء من البول، اس باب کے تحت ہم دو باتیں آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات اختلاف نسخ ترجمۃ الباب، اور دوسری بات ہم پڑھیں گے کہ مذکورہ باب میں جو احادیث ہیں ان کی الگ الگ تشریح پڑھیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے نسخ ترجمۃ الباب، یہاں ترجمے کے دو نسخے ہیں، یعنی ایک کے اندر تو آتا ہے باب الاستنزاہ من البول کے الفاظ آتے ہیں، اور دوسرے میں باب الاستبراء من البول کے الفاظ آتے ہیں۔ پہلے کے مطابق، اول ترجمہ کے مطابق اس کا معنی یہ بنے گا کہ طلب النزہ، یعنی نزہ کا معنی ہے دوری، یعنی پیشاب سے دوری طلب کرنے کے بیان میں، اور دوسرے نسخ کے مطابق الاستبراء کے دو معنی ہیں۔ استبراء کا پہلا معنی تو یہ ہے کہ ذکر میں باقی ماندہ قطروں سے برات حاصل کرنا، اور دوسرا معنی پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط کرنا، اور یہی دوسرا معنی یہاں راجح ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ کا مقصد اس باب سے ایک اور قضاء حاجت کے متعلق ادب کو بیان کرنا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے جسم اور اپنے کپڑوں کو بچانا چاہیے، کیونکہ اس سے عدم احتیاط عذاب قبر کا سبب بن سکتی ہے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث میں ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ احادیث کی الگ الگ تشریح۔ سب سے پہلے نمبر پر دیکھیے پہلی تشریح حدیث اول میں، جس کے اندر آیا ہے
علی قبرین. دیکھیں اس کی ذرا تشریح دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے کہ علی قبرین یہ قبریں مسلمانوں کی تھیں یا کسی دوسروں کی تھیں. اس میں دو قول ہیں. اول قول تو یہ کہ یہ قبریں کفار کی تھیں، اور اس میں دلیل کیا ہے؟ دیکھیں دلیل یہ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہلاک فی الجاہلیت، کہ وہ دونوں قبروں والے ہلاک ہوئے تھے جاہلیت میں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبریں کفار کی ہیں. اچھا، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں قبریں مسلمانوں کی تھیں، اور یہی قول راجح ہے. اور اس قول کے راجح ہونے کی متعدد وجوہ ترجیحی ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں. دیکھیے مثلا پہلی وجوہ ترجیح، جس روایت میں ہلاک فی الجاہلیت کے الفاظ آئے ہیں اس کے ایک راوی ابن لہیعہ ہے جس کو حافظ صاحب نے ضعیف قرار دیا ہے. اور دوسری وجہ ترجیح ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ یوں ہیں علی قبرین جدیدین، کہ دو نئی قبریں جو تازی جس میں میتوں کو رکھا گیا تھا ان کے متعلق ہے. اچھا، اس میں تیسری توجیہ جو ہے، ہم نے کہا نا کہ یہ دوسرا قول جو راجح ہے، یعنی یہ دونوں قبریں مسلمانوں کی تھیں، اس قول کے راجح ہونے کی تیسری توجیہ دیکھیے مسند احمد میں ہے کہ مر علی البقی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی پر، بقی یہ مدینہ منورہ کا ایک قبرستان ہے، اور اس سے پھر دیکھیں جب مسلمانوں کا قبرستان ہے تو اس میں مسلمان ہی دفن ہوں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو دو قبروں والے تھے یہ کون تھے؟ مسلمان تھے. دیکھیے آگے پھر آیا فقال انہما یعذبان، کہ فرمایا کہ بے شک ان دونوں کو کیا دیا جا رہا ہے؟ عذاب دیا جا رہا ہے. اب یہاں سوال ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ مؤکد ذکر کیا ہے، فقال انہما یعذبان، اور جملہ تاقیدیہ جو ہوتا ہے یا تو سائل کے سوال کے جواب میں ہوتا ہے یا منکر کے انکار کے جواب میں ہوتا ہے، جبکہ یہاں تو ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہیں پائی جاتی، نہ سائل کا سوال ہے اور نہ منکر کے انکار کا یہاں جواب ہے. تو یہ کلام مقتضائے حال کے موافق نہیں ہے، تو اس لیے یہ کلام غیر فصیح ہوئی ہے. دیکھیں اس کے ذرا جواب دیکھیے، ایک دو تین جواب بیان کیے گئے ہیں. پہلا جواب یہ کہ قرآن و حدیث کو اہل معانی و لغت کے ضوابط پر منطبق نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اہل لغت و معانی کے قواعد کو قرآن و حدیث پر منطبق کیا جاتا ہے. یعنی قرآن و حدیث کو ان ضوابط پر نہیں بلکہ ان ضوابط کو قرآن مجید پر کیا کریں گے؟ ہم منطبق کریں گے. اور دیکھیں یہ تو حدیث آ گئی ہے، تو لہذا ان ضابطوں کو ہم حدیث پر منطبق نہیں کر سکتے، بلکہ کیا ہے کہ بھئی حدیث کو ان ضابطوں پر ہم منطبق نہیں کر سکتے بلکہ ضابطوں کو تو حدیث پر منطبق کر سکتے ہیں. تو لہذا یہ حدیث پہلے سے ہی ہے، تو اس میں یہ کہنا کہ یہاں تاقید ہے، تاقید یا تو سائل کے سوال کے جواب میں یا منکر کے انکار کے جواب میں ہوتی ہے، تو اس لیے یہ تاقید کا یہ ذکر کرنا ان دونوں کے جواب میں ہوتی ہے، تو ایسا یہ درست نہیں ہے. اور تیسرا جواب یہ کہ یہ کلام مقتضائے حال کے عین موافق ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی غیر سائل کو بمنزلہ سائل کے اتار کر اس سے مؤکد کلام کی جاتی ہے. تو اس لیے یہاں یہ تاکید ذکر کی ہے. اور اس کا ایک تیسرا جواب بھی یہ ہے کہ کبھی کبھی اظہار افسوس کے لیے بھی جملہ تاکیدیہ لایا جاتا ہے، جملہ تاقیدیہ لایا جاتا ہے، تو لہذا یہاں ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا تو اس لیے افسوس کے طور پر جملہ تاقیدیہ فقال انہما یعذبان جملہ تاقیدیہ ذکر کیا گیا ہے. اچھا آگے ایک لفظ ہے وما یعذبان فی کبیر، اور ان دونوں کو عذاب نہیں ہو رہا تھا کسی بڑی چیز میں. یہاں سوال یہ ہوگا کہ یہ الفاظ تو حدیث باب کے ہیں، جبکہ ادب المفرد للبخاری کے الفاظ ہیں وما یعذبان فی کبیر بلا انہ لکبیر، یہ الفاظ ہیں. تو علامہ خطابی علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ وما یعذبان فی کبیر میں کبیر سے مراد مشقت والا کام ہے، یعنی بلا سے پہلے والے الفاظ میں نفی مشقت کی ہے، اور ان کا ان دونوں کاموں سے بچنا کچھ مشکل اور شاق امر نہ تھا.
اور بلا کے بعد والے کبیر سے مراد گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کا اثبات ہے۔ اور دیکھیے دوسرا جواب یہ کہ علامہ عینی علی رحمہ فرماتے کہ انہ لکبیر کا مفعول محذوف ہے، ای انہ لکبیر ترک معاصی الاجتناب عنہما، یعنی کیا مطلب، پیشاب سے نہ بچنا اور غیبت کرنا اتنا گناہ نہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر اور اصرار کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور پھر دیکھیے آگے تیسرا جواب کہ ان کے اعتقاد کے تب یہ نفی جو ہے ان کے وما یعذبان فی کبیر، ان کے اندر جو نفی آئی ہے یہ ان کے اعتقاد کے اعتبار سے ہے، تو اس لیے اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ یہ نفی مشاہدہ کے اعتبار سے ہے اور اثبات مال اور انجام کے اعتبار سے نہیں ہے، اور جن کو مشاہدہ میں بڑا نہیں سمجھا جاتا عام طور پر وہ انجام کے اعتبار سے بسا اوقات کیا ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں۔ جی دیکھیے آگے پانچواں جواب یہ دیا کہ جب تک ان کے بارے میں وہی نازل نہ ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وما یعذبان فی کبیر کہا، لیکن جب وہی نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ بڑے گناہ ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بلا انہ لکبیر، بلا انہ لکبیر۔ اچھا چھٹا جواب یہ کہ نفی اس فعل کی رذیلت اور حقارت کے ثابت کرنے کے لیے اور اس بات گناہ کے عظیم اور کبیر بیان کرنے کے واسطے نہیں ہے، یعنی یہ گناہ ہمت کے کام تو ہیں ہی نہیں، یہ گناہ ہمت کے کام تو ہے ہی نہیں، جیسے قتل میں چلو شجاعت تو ہوتی ہی ہے یوں سمجھ لیجیے، لیکن یہ نیکی کے کام نہیں ہے، بلکہ یہ کس کے کام ہے، یہ حقارت کو، کبھی تو اس لیے فرمایا کہ نفی جو آتی ہے کبھی حقارت کے لیے، اس جملے کے اندر حقارت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔